حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست کو شادی کرنی ہے، لیکن جہاں شادی کرنی ہے وہ سید خاندان کی لڑکی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سید خاندان کی لڑکی دوسرے خاندان میں شادی نہیں کر سکتی، کیا یہ درست ہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اس کے بارے میں 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا ان کو سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں یہ خاندان کا معاملہ ہے، قرآن تو ایک پہلو یہ بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر اللہ نے خاندان شاخیں جو بنائی ہے، یہ جو ذات کاسٹ وغیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے سب ہم نے بنائی ہے اس وجہ سے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اس خاندان کا، اس قبیلے کا ہے، لیکن آپ میں سے سب میں سے معزز اور اعلیٰ وہ ہے جو تقوی کے حساب سے، دینداری کے حساب سے اعلیٰ ہو۔ قرآن کا ایک پہلو تو یہ ہے، اور اسلام کا اور دین کا ایک پہلو یہ ہے۔ رہا مسئلہ کہ اگر کوئی دوسرے خاندان کا، جیسے کہ سید خاندان کا، کیونکہ شریعت میں اور اسلام میں سید خاندان سب سے اعلیٰ خاندان مانا جاتا ہے اور تعظیم اس کی جاتی ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے۔ اور جب اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی بیٹی، یعنی خود اپنی بیٹی رقیہ اور کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور حضرت عثمان غنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نہیں تھے، بلکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، وہ بنو امیہ کے تھے۔ تو آپ خود سوچیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دوسرے خاندان میں دی ہے۔ تو یہ اسلام اور شریعت کا ایک پہلو، لیکن شریعت کا ایک دوسرا پہلو ہے جو ہم فقہ میں پڑھتے ہیں، وہ ہے کفو کا۔ کفو کہتے ہیں برابری کا۔ برابری مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے برابر ہے، علم میں، شکل و صورت میں، اور سیرت میں، اور باقی چیزوں میں، خاندان میں یہ چیزیں دیکھی جاتی۔ یہ اس وجہ سے کہ بعد میں اکثر طلاقیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کسی لڑکا وہ کم درجے کا، اس نے اعلیٰ لڑکی شادی کی، تو شادی کے بعد ان کے آپس میں بنتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر لڑائی ہوتی ہے، وہ عار سمجھتی ہیں، پھر رشتہ بنتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ باب قائم کیا اور یہ بیان کیا کہ آپ جب بھی شادی کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ برابری ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے، مثلا کسی بندے، لڑکا لڑکی یہ جوانی کی عمر میں تھے، ان کو ایک دوسرے سے پیار ہوا، انہوں نے باقی چیزوں کو نہیں دیکھا، لیکن گھر کے بڑے چیز دیکھتے ہیں۔ ایک لڑکی، اس نے نیچے درجے کے لڑکے شادی کی جو دوسرے خاندان، جس کا معاشرے میں وہ مرتبہ نہیں ہے جو اس خاندان کا ہے۔ اب یہ لڑکی وہاں شادی کر کے جائے گی، لیکن اس کے ماں باپ جو بھی خاندان کے ہیں وہ عار سمجھتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے شریعت کہتی ہے اس لڑکی سے اب آپ یہاں شادی نہ کریں، بلکہ آپ اپنے سے اوپر والے خاندان میں شادی کریں تاکہ آپ کو عار محسوس نہ ہو۔ ایک لڑکی پڑھی لکھی ہے، اب ایک لڑکا ان پڑھ ہے، اب یہ بعد میں آپ کو تکلیف دے گی، آپ اندر اندر گھٹتے رہیں گے کہ یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ شریعت پہلے کہتے جب بھی شادی کرو اپنے سے اعلیٰ سے شادی کرے۔ لڑکیوں کے لیے، لڑکے کو ہے کہ آپ اپنے سے اعلیٰ نہیں بلکہ اپنے سے ایک درجہ نیچے جو ہو خاندان ہر چیز کے لیول سے، اس سے شادی کرے۔ کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں، آپ نے اپنے سے اعلیٰ خاندان میں شادی کی تو وہ عار سمجھیں گے، وہ پھر رشتے کاٹتے ہیں، پھر آنا جانا ختم ہوتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر نفرت پھیلتی ہیں، پھر سب چیزیں جنم لیتی ہیں۔ پھر اس وجہ سے آپ کے لیے گزارش ہے کہ شریعت نے کفو کا بھی باب باندھا ہے اور بیان کیا ہے کہ جب بھی خاندان رشتہ کریں آپ، تو اس وجہ سے اگر ایسا رشتہ آپ کر رہے ہیں اور جس میں آپ عار محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں نہ کریں، بلکہ اپنے لیول اور اپنے خاندان اور اپنے سٹیٹس کے حساب سے ہی آپ اس سے شادی کریں۔ باقی اگر آپ کر لیں تو نکاح تو ہو جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں، اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ نیچے خاندان میں کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کو بھی کوئی عار نہیں ہے، یا لڑکا اگرچہ نیچے خاندان کا ہے لیکن اس کی پوسٹ اچھی ہے اور لڑکا پڑھا لکھا بھی اچھا ہے، دیندار، اخلاق، اور سب اس کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو عار بھی نہیں لگتا ہے تو کر دیں۔ لیکن اگر آپ کو عار لگ رہا ہے اور ماں باپ کو برا لگ رہا ہے، پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس خاندان میں رشتہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت کا دوسرا پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ کہ شریعت کہتے ہیں خاندان وغیرہ ان کو نہ دے کہ ان پر فخر نہ کرے، لیکن شریعت نے دوسرا پہلو بھی بیان کیا ہے۔